اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ چونکہ رمضان المبارک اور اس کے روزے انسان کی روح کو تازہ کرتے ہیں، اس لیے ایک ایسی چیز کا بیان آج ہوگا جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت، اس کی فطرت اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ خوب عاجزی سے اور خفیہ طور پہ کیا کریں، اور صبح و شام ذکر کریں، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ انسان غافل نہ ہونے پائے، کیونکہ غفلت اگر انسان کے دل پہ طاری ہو گئی تو انسان کو نماز کے لیے، روزے کے لیے انتہائی مشکل پیش آئے گی۔ اب دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے بدن میں طاقت ہے، آپ کوئی بوجھ اٹھانا ہے، ابھی پسینہ نکالنا ہے، آپ چلے جائیں گے، لیکن اذان ہو گئی ہے نماز کے لیے 5 منٹ، ایک دم طبیعت بہت مشکل ہوتا ہے اٹھنا نماز کے لیے، 5 منٹ یا 10 منٹ کی نماز کے لیے بہت مشکل ہے۔ نماز ہو رہی ہے، کسی سے ملاقات بھی اگر کرنی ہے، آپ پاک صاف ہیں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آئیے تو ملتے ہیں۔ اب آدمی کمرے میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، کچھ کر بھی نہیں رہا، کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، ملنا بھی ہے، مسجد سے نکلے گا اس سے ملنا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہو پا رہی ہے کہ نماز میں آئے، نماز پڑھ لے، وہیں ملاقات بھی ہو جائے۔ نہیں، کیوں ایسا ہوتا؟ کیونکہ ایک غفلت، ایک خاص قسم کا مزاج اس کے دل پہ غالب آتا جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے حکم دیا۔ دوسری جگہ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی ظاہر چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ غفلت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک غفلت وہ ہے جس کی مذمت ہے، ابھی قرآن میں مذمت بیان کی گئی، اور ایک غفلت وہ ہے جس کی تعریف بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غافلہ، مومنہ، پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ یہاں غفلت کی تعریف کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ عورتیں جو مومنہ ہیں، جو پاک باز ہیں، ان کے سلسلے میں گفتگو سے بچا جائے، اور اگر گفتگو سے ایسے لوگ نہیں بچتے تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ یعنی ایک خاتون اور مرد کا بھی، خاتون کا مسئلہ زیادہ شدید ہے کہ کسی ایسے مسئلے میں آپ کلام کر دیں جو اس خاص قسم کی عزت سے جڑا ہو، لوگ بات نہیں کرتے، یعنی اس مسئلے میں بولنے سے، یعنی جب کچھ نہیں پاتے، بعض دفعہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں ملتا تو کچھ ایسی شبہے والی بات کریں گے جو یہ والا عیب آ جائے۔ میں نے تو باقاعدہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگ دماغ میں چل رہے ہیں کہ کچھ نہیں پاتے جب، اچھا یقین سے بھی نہیں کہیں گے۔ یقین سے کیوں نہیں کہیں گے؟ تاکہ کبھی مواجہہ کرنا پڑے تو بات بدلنے میں آسانی رہے۔ ارے ان کے بارے میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے، اللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، مگر ایسا کہہ رہے تھے، بس اتنا کہہ کے وہ چپ ہو جائیں گے، تاکہ کبھی کوئی موقع آئے تو اپنے آپ کو بچا سکیں کہ میں نے نہیں کہا تھا ایسا، اور سامنے والے کے دماغ میں شبہ بھی ڈال سکیں، اس کی عزت بھی لے سکیں۔ تو یہ والے مسئلے میں کہا کہ لعنت ہے ان پر دنیا میں اور لعنت ہے ان پر آخرت میں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، زنا کی تہمت کو بھی حرام کیا، زنا کو بھی حرام کیا
اور زنا کی تہمت کو بھی حرام کیا، یعنی تمام راہیں زنا کی مشکل کر دی اور تمام پابندیاں لگا دی، اور ایک ایسی چیز کی اجازت دی جو انسان کی طبیعت برداشت نہیں کرتی بعض دفعہ۔ دیکھیے آپ اس سے کیا سمجھنا ہے، بات کیا سمجھنی ہے کہ زنا اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کتنی خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 تک کی اجازت دی نا، کیوں دی؟ 4 تک کی اجازت ایسے نہیں دے دی، 4 تک کی اجازت دی مگر کیا کیا ہے؟ زنا سے جڑی ہوئی ہر چیز پر بڑی سختی کی ہے۔ یہ شریعت ہے، یعنی انسانی طبیعت، انسان کی اپنی بیٹی ہے، اس کی اپنی بہن ہے اور خود عورت ہے، تو اس کی طبیعت کوئی بہت زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ اس ٹائپ کی نہیں تیار ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 تک کی اجازت دی۔ کیوں دی بھائی؟ کیوں زنا کتنا خراب ہے، زنا کتنا خراب ہے، اس کے لیے اجازت دی۔ ایک بات یہ، دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں اگر کسی نے تہمت لگایا تو اور خراب ہے کہ اس نے اس کے خیال میں بھی نہ گزرا ہو، اس کے دماغ میں بھی نہ گزرا ہو۔ مثال کے طور پہ میں ایک حضرت ہند کا نام آ گیا، بنو امیہ کا کوئی بھی آدمی ہو، کچھ شیعوں میں تو بیشتر اور سنیوں میں بھی کچھ اس کی برائی کرنے نہیں چھوڑتے، یعنی گویا یہ ثواب کا کام ہے، ایسا لوگ سمجھتے۔ حضرت ہند بنت عتبہ یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، کیونکہ ابو سفیان کا نام آیا تو لوگ رضی اللہ عنہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ان کی بیوی جو حضرت ہند ہے، یہ بچپن سے بڑی باغیرت تھیں، بچپن سے بڑی باغیرت تھیں۔ میں نے جو پڑھا، ہو سکتا ہے اس کے برخلاف بھی ہو، لیکن ابھی جو تازہ میں نے پڑھا کہ ان کی شادی پہلے کہیں اور بھی ہوئی تھی، اور کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا تو شوہر ڈیفینڈ میں نہیں آیا، بیوی کے شوہر بھی اس میں شامل رہا، بیوی کے ڈیفینڈ میں نہیں آیا، اور جب ان کے زمانے جاہلیت کے رسم کے مطابق جب یہ کلیئر ہو گیا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، پاک صاف ہیں، پاک دامن ہیں، تو شوہر آیا عاجزی کرنے لگا، تو کہا خبردار، میں بغیرت عورت ہوں، ایسے بزدل اور ایسے نامرد سے ساتھ میں جا نہیں سکتی۔ یہ ہند بنت عتبہ ہیں، آپ کو میں بھی اگلا بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ابا نے منت سماجت کی، کہا ابا آپ اس شخص کے ساتھ جانے بول رہے ہیں جس کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اسی بھیڑ کا حصہ یہ بھی بنا رہا، ہو نہیں سکتا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، میرے لیے کوئی غیرت مند شوہر چاہیے۔ پھر ابو سفیان سے شادی ہوئی۔ اب حضرت ابو سفیان نے اللہ کے رسول سے سسر تھے، دشمنی مگر آخر تک نبھائی، مگر آخر میں بات واضح ہو گئی، ایمان لے آئے۔ تو حضرت ہند بھی ایمان لے آئیں۔ تو جب یہ ایمان لے آئیں تو اللہ کے رسول نے کہا بیعت کرو، اس بات پہ کہ چوری نہیں ہوگی، اس بات پہ کہ شرک نہیں کریں گے، اس بات پہ کہ ایمان کی پابندی کریں گے، اسلام کی پابندی کریں گے، اور اس بات پر کہ زنا نہیں کریں گے، اس بات پر کہ زنا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ہند کو بڑا اٹپٹا لگا کہ مطلب یہ بھی کوئی بیعت کی بات ہے۔ تو انہوں نے پوچھ دیا اللہ کے رسول سے، کہا اتزنی الحرۃ یا رسول اللہ، میں غافلہ کی تشریح کر رہا ہوں کہ غافلہ مطلب کیا، یعنی جس کے دماغ میں وہ والی بات کبھی آئی ہی نہ ہو، وہ غافلہ ہے، وہ غافل ہے، اور اس کی تعریف ہے۔ کہا اتزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہے بھئی، آزاد عورت کبھی زنا بھی کر سکتی کیا؟ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ عرب میں عورتیں، آزاد عورتیں، مطلب 90، 95، 99% زانیہ نہیں ہوتی تھیں، یعنی کوٹھے ہوتے تھے، مطلب طوائف کے کوٹھے ہیں، لیکن یا کچھ لونڈیاں وغیرہ ہیں، کچھ ان میں ہے، لیکن جو آزاد عورتوں میں یہ کنسیپٹ تھا ہی نہیں زنا کا۔ اسی لیے انہوں نے سوال کر لیا کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت، یہ تو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ اتزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آزاد عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ غافل تھی اس برائی سے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھلا یہ بھی برائی ہوتی ہے۔ یہ جیسے اپنے محارم کے سلسلے میں آدمی سوچتا ہے کہ ان سے برائی نہیں ہو سکتی، ایسا اس کی تعریف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
اب یہ جو غفلت ہوتی ہے نا کئی طرح کی ہوتی ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی غفلت ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب ان کو شیطان کا گروہ اور شیطان کی جماعت اور شیطانی لوگ چھو دیتے تو پھر کیا ہو جاتا ان کے ساتھ، جب چھو دیتے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے، پھر دیکھنے لگتے، یعنی دل پہ غبار آتا ہے، گرد آتا ہے دنیا کی وجہ سے، آلائش دنیا کی وجہ سے، زینت کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے، بہت سارے دنیا میں جب انسان باہر نکلتا، مسجد کے باہر جیسے نکلتا ہے تو بھئی مسجد کے باہر گردہ بہت ہے، گردہ سمجھ رہے ہیں نا بھئی، آپ بہت صاف ستھرے، بہت نہانے والے، بہت اتر لگ، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر جب آپ باہر نکلو گے نا تو اب آپ کو گھر کا ایئر کنڈیشن ہمیشہ نہیں ملے گا، گھر کی طرح صاف ہمیشہ نہیں ملے گا، اور چاہے بادشاہ ہو، آپ چاہے بادشاہ ہو، لیکن جب آپ باہر نکلو گے تو باہر کا پالوشن آپ کو ملے گا، باہر کی دھوپ آپ کو ملے گی، باہر کا گردہ آپ کو ملے گا۔ ایسے ہی آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، مسجد سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کو آنکھ کی گمراہی ملے گی، کان کی گمراہی ملے گی، دل کی گمراہی ملے گی، اور گمراہیوں کا گردہ ملے گا، گرد و غبار چاروں طرف سے، کچھ میں آپ بچیں گے، کچھ میں نہ چاہتے بھی پڑ جائیں گے۔ تو کہا ایسے لوگوں کے لیے کیا یہ لوگ اللہ کو یاد کریں، پھر نماز میں آئیں، پھر یاد آ جائے استغفر اللہ، میں نے بتایا تھا جیسے اس دن کہ جیسے گناہ ہو گیا 10 منٹ کے بعد یاد آیا یار گڑبڑ ہو گیا، استغفر اللہ، یہ والا استغفر اللہ 70 مرتبہ، وہ والا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ لیکن جو اللہ کے رسول 70 بار 100 بار استغفار کرتے تو کیا، وہ یہی دل میں خیال آیا یار کوتاہی ہو گئی، استغفر اللہ، اب دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ والا استغفر اللہ اگر دماغ میں رہے گا ہمیشہ تو انشاءاللہ صاف ہوتے رہیں گے۔ بار بار بھی غفلت ہوتی ہے، بعض دفعہ غفلت جڑ پکڑ کر کے ہمیشہ کے لیے ہو جاتی، تو پھر وہ کون سی غفلت ہے؟ کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ پھر ان کی زندگی جانور کی طرح ہو جاتی، جیسے جانور کھاتے ہیں پیتے ہیں اسی میں رہتے ہیں، ہمیشہ کھانے پینے کی بات، ہمیشہ کھانے پینے میں، مال دولت میں، ہمیشہ اسی میں رہنا، اس فکر سے کبھی باہر نہیں نکلنا، یہ ہمیشہ والی غفلت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب، بہت سارے اسباب میں نوٹ بھی ہے، کم سے کم میرے تو 7 سبب لکھے، مگر ایک سبب بتاتا ہوں، ایک سبب بہت اہم سبب ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہا کہ آپ نبی کو، یہ بہت اہم تھا اس لیے میں نے اس کو چنا، اس میں کئی باتیں ہیں، نبی کو کہا کہ آپ صبر کیجئے، اپنے آپ کو روکیے، صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ نبی کو صبر کرنے کہا گیا، کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ چاہے کوئی بڑے مولانا صاحب ہوں، ان کو عام پبلک سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا؟ ایسا نہیں کہ آپ بہت نمازی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں تو سب کو آپ ہی کی صحبت کی ضرورت ہے، نہیں، میں بہت نمازی، بہت پرہیزگار، لیکن مجھ کو بھی نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نیک لوگوں میں بیٹھوں گا تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ میری روح کی تازگی کا مل جائے گا۔ نبی کو کہا گیا کہ آپ کو صبر کرنا ہے، مگر اکیلے نہیں، یہ اپنے صحابہ کے ساتھ میں صبر کرنا ہے، ان کی صحبت سے آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کے صحابہ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ چاہیے، مگر کون سا؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، اور اچھے لوگوں کی صحبت چھوڑنے سے غفلت آئے گی۔ وہ آدمی جس نے 99 قتل کیا تھا، اس کے توبہ کے سلسلے میں بڑا حکیم عالم تھا وہ، جس نے بتایا تھا، کہا توبہ تو ہے تمہاری، ہو جائے گی، لیکن تم پھلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں،
بھئی توبہ کرنے کہاں کہا؟ توبہ کرنا ہو جائے گی توبہ، مگر کیا ٹیکنک بتائی؟ ٹیکنک کیا بتائی؟ کہا توبہ کرنے جاؤ اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو اس بستی کی طرف چلا۔ معلوم کیا ہوا کہ نیک لوگ اگر برے بستی رہتی نا تو ہو سکتا ہے دل پلٹ جاتا۔ تو اصل میں ماحول کا بھی بہت فرق پڑتا ہے، اسی لیے کوشش کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو تھوڑا نیک ہوں، اچھے ہوں، پرہیزگار ہوں، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں عاجزی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لاچار ہو جاؤں، والکسلی، اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والکسلی والبخلی، اور بخیلی سے تیری پناہ۔ ایک ایک لفظ بہت اہم ہے۔ انسان کے پاس لاکھ ہے لیکن دل میں جو بخیلی رہتی ہے نا اس کو کھینچتی ہے، پیسہ نکلنے نہیں دیتی، درود پڑھنے نہیں دیتی۔ بخیلی مطلب خالی پیسے ہی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم، اور بڑھاپے سے جب تن نہ ڈھک پائیں، جب پانی نہ لے پائیں، جب باتھ روم بیڈ پہ ہو جائے، موت کی تمنا نہیں کرنی ہے لیکن اس والے بڑھاپے سے پناہ مانگنی ہے۔ والحرمی، اور پھر فرمایا والغفلتی والقسوتی والغفلتی، اور دل کی سختی سے، والغفلتی، اور غفلت سے، والذلتی، اور ذلت سے، والمسکنتی، اور مسکنت سے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر، اور تیری پناہ چاہتا ہوں روپے دولت پیسے کی محتاجی سے۔ نوجوان لوگ دوپہر تک سوتے ہیں اور پھر جلدی سے بھاگتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت اہم ہے والفقری، ایسی حالت مت بنا کے رکھو کہ آپ کے جیب میں کچھ نہ رہے، کیونکہ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ آپ کو جو چاہے گھما دے۔ اس لیے ایسی حالت سے پناہ مانگیے تاکہ اپنی خودی محفوظ رہے، اپنا دین محفوظ رہے، اپنا ایمان محفوظ رہے۔ بعض کنڈیشن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ، فقر کے بعد کفر کا ذکر کیا۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں، وہ مسئلہ نہیں کہ دین اچھا نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں کہ اسلام میں کوئی کمی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پیسے ویسے کا، کچھ لالچ کا، کچھ خوف کا مسئلہ ہے۔ والفقری، عن الفقری والکفری والشرکی والنفاقی والسمعتی والریائی، یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہی الفاظ میں دعا آپ کریں، ہو سکتا ہے بعض دفعہ یہ الفاظ نہ یاد ہوں، لیکن ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، خاص طور پہ غفلت سے، کیونکہ غفلت ایک ایسا مادہ ہے، ایک کیفیت ہے جو انسان کو تمام تر مضبوطی کے بعد عبادت سے روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔